السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک اعتکاف کے فضائل اور شرائط۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف کے لیے مسجد میں ہوتے تو اپنا سر مبارک میری طرف بڑھا دیتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کنگا کر دیتی اور حالت اعتکاف میں صرف ضرورت کی بنیاد پر گھر میں تشریف لاتے۔ محترم ناظرین، رئیس المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آج کی زیر بحث حدیث کو، جو دراصل ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جس کا تعلق براہ راست رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اقدس اور اسوہ حسنہ سے ہے، اصلاح حدیث میں ایسے قول کو اثر کہا جاتا ہے جو بالعموم حدیث ہی کے حکم میں ہوتا ہے۔ ام المومنین سلام اللہ علیہ نے آگاہی بخشی ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت اعتکاف میں صرف ضرورت کے تحت ہی مسجد کو چھوڑ کر گھر تشریف لاتے تھے۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اعتکاف اہم ترین عبادت ہے جو تمتع ماہ رمضان کے طور پر سر انجام دی جاتی ہے۔ ماہ صیام مبارک اللہ رب العزت کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ رمضان المبارک کو روحانی انقلاب اور قلبی صفا و طہارت کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام آسمانی صحیفے اور کتب رمضان المبارک کے مہینے ہی میں نازل کیے گئے۔ چنانچہ علماء نے تصریح کی ہے کہ صحیفہ ابراہیمی یکم رمضان المبارک کو، تورات 6 رمضان المبارک، زبور 12 رمضان المبارک، انجیل 18 رمضان المبارک اور قرآن حکیم 27 رمضان المبارک کو اتارا گیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کتب کے نزول کے لیے رمضان المبارک کا انتخاب بڑی موانیت کا حامل ہے۔ علامہ ابن القیوم الجوازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل کی صلاحیت اور اس کی صراط مستقیم پر چلتے رہنے کا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ وہ پوری طرح اپنے خالق و مالک کی طرف متوجہ رہے، جبکہ کھانے پینے کی زیادتی، لوگوں کے ساتھ میل جول، بے تحاشا بولتے چلے جانا اور حد سے زیادہ سونا قلب انسانی کی پراگندگی میں اضافہ کرتا ہے، اسے آوارہ منش بنا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے تاکہ کھانے پینے کی عادت کو اعتدال پر لایا جائے، لوگوں کے ساتھ بے ضرورت اختلاط کو کم کیا جائے، زبان کو قابو میں رکھا جائے، زیادہ دیر تک سوتے رہنے کی عادت کو توڑا جائے اور مرغوبات و خواہشات کی طرف لپکنے سے اپنے آپ کو روکا جائے، اور اس سب میں حکمت اعتدال کو سر فہرست رکھا گیا ہے تاکہ انسان کی جسمانی قوی بھی بحال رہے اور وہ روحانی اور قلبی طور پر اپنے ارتقائی سفر کو بھی جاری رکھ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ بیمار کو، مسافر کو اور حاملہ دودھ پلانے والی عورت کو روزے سے شرعی طور پر استثناء حاصل ہے۔ تاہم روزے کے ان فوائد کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی عبادت کو مشروع کیا تاکہ انسان چند ایام کے لیے لوگوں سے کٹ کر خلوت میں جا بیٹھے اور اپنے دل کو اللہ کے حضور بٹھا دے۔ اعتکاف کا لفظ عکف سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے بیٹھنا یا رکے رہنا۔ قرآن حکیم میں لفظ عکف سے عاکفین یعنی اعتکاف کرنے والے کے الفاظ موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو حکم الہی ہوا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیں۔ شرعی اسلام میں اعتکاف یہ ہے کہ چند شرائط کے ساتھ روزے کی حالت میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ جانا۔ اعتکاف کی عملی صورت کی وضاحت اور شب قدر کو پانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اپنی مسجد میں اعتکاف فرماتے تھے۔
امام ابن القیوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں، پھر دوسرے عشرے میں اور پھر تیسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہوتی ہے تو آپ نے ہمیشہ آخری عشرہ ہی اعتکاف فرمایا۔ البتہ آپ نے اپنی حیات اقدس کے آخری سال میں 20 دن اعتکاف فرمایا، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال حضرت جبرائیل علیہ السلام سے 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور کیا، جبکہ اس سے پہلے آپ صرف 1 مرتبہ ہی دور فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اعتکاف کے خیمے میں تشریف لے جاتے۔ بظاہر گوشہ نشینی کی اس عبادت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیت کے اختیار کردہ ربانیت کے تصور سے دور رکھا، اور ایک طرف خالق ارض و سما کے ساتھ انتہائی قرب کی حالت تھی تو دوسری طرف امت سے بھی رابطہ منقطع نہیں کیا۔ افطار و سحر کا معمول اسی طرح برقرار رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم الاجمعین کی تربیت و اصلاح کا کام بھی جاری رہا۔ ازواج مطہرات میں سے اگر کوئی آپ کے معتکف میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملاقات فرماتے اور مسجد کے آخری حصے تک ان کو الوداع بھی فرماتے۔ جب کبھی محسوس فرماتے کہ سر مبارک کو دھونے یا کنگا کرنے کی ضرورت ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کے دروازے میں جو مسجد کے اندر ہی کھلتا تھا اپنا سر مبارک داخل فرما دیتے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دھو لیتی یا کنگا کر دیتی۔ مسجد سے باہر اپنے گھر میں صرف اسی حالت میں تشریف لے جاتے جس کا زیر مطالعہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ جب بیت الخلاء جانے کی ضرورت محسوس فرماتے تو اس دوران کوئی اور کام سر انجام نہ دیتے، حتیٰ کہ اگر رستے میں کوئی مریض بھی ہوتا تو اس کی بیمار پرسی نہ فرماتے۔ یاد رہے کہ رمضان المبارک میں رات کے وقت اپنی بیوی سے تعلق قائم کرنا جائز ہے، مگر حالت اعتکاف میں اس پر پابندی ہے۔ ارشاد روانی ہے، یعنی اپنی بیویوں سے مت مباشرت کرو جب تم مسجد میں حالت اعتکاف میں ہو۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ بلا ضرورت بشری معتکف کو مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ اسی کے پیش نظر علماء نے دوران اعتکاف غسل تفریح سے بھی منع فرمایا ہے۔ اعتکاف سنت الکفایہ ہے، یعنی محلے کی مسجد میں اگر کوئی ایک آدمی بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھ گیا تو یہ سنت ادا ہو جائے گی اور پورا محلہ گناہ سے بچ جائے گا، ورنہ پورا محلہ گنہگار ہوگا۔ یوں یہ اعتکاف اپنی حیثیت میں ایک عظیم عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ اعتکاف فرمانا اسی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اس لیے اہل محلہ کو چاہیے کہ اپنی مسجد کو اعتکاف جیسی اہم عبادت سے محروم نہ رہنے دیں اور زیادہ معتکفین کی صورت میں مسجد کے احترام اور اعتکاف کی روح کو مجروح ہونے سے بچائیں۔ معتکف حضرات کا بحث مباحثے میں لگنا، دنیاوی باتوں میں مصروف رہنا یا موبائل وغیرہ سے دنیا بھر کے حالات سے باخبر رہنا اعتکاف کے روح کے منافی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص رضائے الہی کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور جہنم کی آگ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دے گا اور ہر خندق زمین و آسمان کے خلا کے برابر ہوگی۔ اور حضرت علی بن الحسین بن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وسعتوں والے مالک کائنات کے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تمام متقفین کا اعتکاف قبول فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔